والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج سے باقاعدہ الحمدللہ کتاب شروع ہوگی۔ تعارف کے ضمن میں یہ بات گزر چکی ہے، یہ کتاب دو کتابوں کا مجموعہ ہے، ایک متن ہے اور ایک شرح ہے۔ جیسے کہ توضیح طلبی ایک متن ہے، ایک شرح ہے، جیسے کہ قطبی ایک متن ہے اور ایک شرح ہے، جیسے کہ شرح تہذیب ایک متن اور ایک شرح ہے۔ عرصہ دراز سے آپ یہ متن اور شرح کے لفظ سنتے ہوئے آ رہے ہوں گے، لہذا مناسب یہ ہے کہ پہلے یہ واضح کر دیا جائے کہ متن اور شرح کسے کہتے ہیں، متن کی تعریف کیا ہے اور شرح کی تعریف کیا ہے۔ ان دونوں کی تعریف محدث کبیر و جلیل حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے شرح وقایہ کی جلد اول میں لکھی ہے، جو ان کا حاشیہ ہے۔ آپ نے نہیں پڑھی اس لیے کہ اولین نہیں پڑھائی جاتی، آخرین سے پڑھتے۔ متن المؤلف الذي يكون مشتملا، المؤلف یعنی ایسی کتاب الذي يكون مشتملا على نفس مسائل ذلك العلم، على نفس مسائل ذلك العلم بقدر ضرورت ما لحاظ الاختصار۔ ایسی کتاب جس کے اندر اس علم کے اصولی مسائل کو ذکر کیا جائے اور اختصار بقدر ضرورت اور اختصار کا خیال رکھا جائے۔ سمیہ یعنی متن کو متن کیوں کہا جاتا ہے؟ لکونھا اصلا و اساسا للشروع، یہ متن چونکہ شروع کے لیے اصل اور اساس بنتی ہے تب اس کو متن کہا جاتا ہے۔ دراصل متن کے ویسے معنی مضبوطی، ٹھوس، بنیاد، تو چونکہ یہ بھی شروع کے لیے بنیاد بنتی ہے، یا چونکہ اس میں جو ذکر کردہ مسائل ہوتے ہیں وہ اس علم کے مضبوط اور ٹھوس مسائل ہوتے ہیں، اس لیے اس کو متن کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ شرح آتا ہے۔ شرح کہتے ہیں الذی یکون المقصود فیہ حل کتاب آخر، شرح کے اندر ایک اور کتاب کو حل کیا جاتا ہے، اس کا مقصد ایک اور کتاب کو حل کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس شرح کے ساتھ متن بھی لکھا جائے گا یا نہیں لکھا جائے گا، جیسے قطبی میں متن ہے، جیسے شرح قید میں متن ہے۔ تو اگر متن ساتھ لکھا جائے تو یہ شرح کہلاتی ہے، اور اگر متن ساتھ نہ ہو تو یہ حاشیہ اور تعلیقات کہلاتے ہیں۔ یہ متن اور شرح کی تعریف سمجھ آئی؟ شرح لکھنے کے تین طریقے ہیں۔ ملا کاتب چلپی نے کشف الظنون میں شرح لکھنے کے تین طریقے بتائے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ قال اقول کے ساتھ لکھیں، جیسے قطبی ہے، قال متن ہو جائے گا، اقول اس کی شرح ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ کہ آپ متن کو بالکل مختصر کر کے قولہ سے ذکر کریں۔ اس میں مقصود متن ذکر کرنا نہیں ہوتا، بس قولہ جیسے فتح الباری ہے، قولہ بس مختصر بات اور آگے وہ اپنی بات شروع کر دیتا ہے۔ تیسرا ممزوج، یعنی متن اور شرح دونوں کو ملا کر لکھیں، جیسے آپ کی شرح قائد کا طرز ہے، یہ تیسرے طرز پر ہے، اس میں شرح اور متن اور شرح دونوں ہوتا ہے۔ پھر متن کو شرح سے ممتاز کرنے کے لیے دو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔
ایک طریقہ تو ہے کہ متن پر میم لکھ دے اور شرح پر شین لکھ دے، شرح کی عبارت پر۔ ہمارے عرف میں آج کل یہ عرف نہیں ہے، یہ رمز نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ متن کے اوپر عبارت لگا دے، کیا ہوتا ہے، خط لگا دے، کہتے ہیں نا خط کشیدہ، جو متن ہے اس کے اوپر کوئی خط کھینچ دے اور شرح کو بغیر خط کے ذکر کرے۔ یہی طرز جو پرانی کتاب رحمانیہ وغیرہ قدیم اس میں یہی طرز ہے، اور جو بشرا ہے یا بیروت کی ہے اس میں یہ طرز ہوتا ہے کہ متن کو سرخ کر دیتے ہیں، جس کو ملون کہا جاتا ہے، متن کو سرخ کر دیتے ہیں، اور جو شرح ہوتی ہے اس کو سیاہی سے لکھتے ہیں، اس کو ملون کہا جاتا ہے، 2 رنگ اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری کتاب بھی متن اور شرح عقائد۔ سمجھ آ گیا آپ کو مسئلہ؟ اگلا مسئلہ، چونکہ کتاب میں شرح العقائد، عقائد کا لفظ آ رہا ہے، لہذا عقیدے کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور مسئلہ کر لیتے ہیں، لغوی کی لغوی اور اصطلاحی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کر لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ کبھی سنا ہے؟ یہ ایک جو ہے نا ایک جگہ، یہ اصل میں اس طرح ہوا کہ ایک جگہ مناظرہ ہوا ہمارے ایک ساتھی کا، تو وہاں علم غیب پر مناظرہ تھا۔ اس نے کہا یہ علم غیب لغوی ہے، یہاں اصطلاحی نہیں ہے۔ تو اس بدعتی نے کہا کہ لغوی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کرو، اور اصطلاحی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کرو، پھر بعد میں بات کرنا۔ مقصد خواہ مخواہ میں فضولیات تھی، یہ کوئی اولا ثانیہ کا درجہ تھوڑی ہے، کوئی ہم سوال جواب کے لیے تھوڑی آئے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، اور ہر مسئلہ ہر وقت مستحضر بھی نہیں ہوتا۔ بعد میں انہوں نے اس کو لے کر 1-2 جگہ فون بھی کیے، تو پھر میں نے اس پر مستقل مضمون لکھا، لغوی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، اور اصطلاحی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ اور آخر میں اسے 10 سوال کیے۔ میں نے کہا اگر خیر ادھر تو نہیں کہتا، اگر تو نر کا بچہ ہے تو ان سوالات کے اس مضمون کا جواب بھی دے۔ 1 نمبر 2 قسم بھی کھا کہ جتنی کتابوں کے حوالے میں نے دیے، یہ پڑھنا تو بہت دور، ان میں سے اکثر تو نے دیکھی بھی ہے۔ اس مناظر کو میں نے جواب دیا کہ یہ قسم کھا کر اگلے مضمون میں قسم کھانا کہ جو حوالے میں نے دیے پڑھنا تو بہت دور کی بات، اکثر جو دیے سب نہیں، یہ کتابیں تو نے کبھی دیکھی بھی ہیں۔ اور نمبر 3 10 سوالات ہیں میرے، ان 10 سوالات کی لغوی اور اصطلاحی، یعنی ان سوالات کی اور اصطلاحی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کر لینا۔ تو رملہ قریباً 4 سال ہو گئے، وہ مضمون لاجواب ہے کہتے ہیں۔ تو چونکہ ہم نے کہا عقیدے کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، تو ہم نے پہلے کہا لغوی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کر لے، اور اصطلاحی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کر لے۔ کیا خیال ہے؟ تو لغوی کی لغوی تعریف کہتے ہیں نا بھائی اس کلمے کی لغوی تحقیق کریں، تو لغوی کی لغوی تحقیق کیا ہے پہلے وہ کر لیتے ہیں۔ یہ باب رضیہ یرضا سے، سمیع یسمع، بمعنی تکلم کرنا، بات کرنا۔ آپ نے پڑھا ہوگا حدیث کے اندر، جمعے کے دن من قال لأخی صح فقد لغا، اس نے بھی فضول بات کی۔ تو یہاں یہ تکلمہ کے معنی میں، فضول بات کے معنی میں، تو لغتاً اس کا معنی ہوتا ہے بات کرنا، اور اصطلاحاً اصوات یعبر بها کل قوم، ایسے اصوات یعبر بها کل قوم عن اغراضهم، کہ جس کے ذریعے سے ہر قوم اپنے اغراض، اپنے معافی ضمیر کو کیا کرتی ہے، بیان کرتی ہے۔ یا الالفاظ الموضوعہ للمعانی، انشاءاللہ یہ بات آپ کو مل جائے گی علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی جو لغت پر کتاب ہے المظہر، ایسی کتاب ہے، اس پہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ، اس کو آپ خرید کے دیکھیں، پڑھیں۔ اور ویسے آپ جرجانی کی اگر کتاب التعریفات لے لیں تو وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اصطلاحی کی لغوی اصطلاحی تعریف، تو لغوی کی لغوی تعریف اور اصطلاحی اصوات یعبر بها کل قوم
عن اغراضهم، یہ اصطلاحی تعریف ہے، یا الالفاظ الموضوعہ للمعانی، یہ مختصری تعریف بھی ہو سکتی ہے۔ اصطلاحی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، اصطلاح باب استعال سے سب کو پتہ ہے، سواد لام ہا اس کا مادہ ہے۔ اصطلاحی تعریفات کئی کی گئی ہیں۔ اچھا ایک مسئلہ یاد رکھے، ابھی عقیدے کی بھی کئی تعریفات آئیں گی۔ یہ جو تعریفات ہوتی ہے کوئی منصوص من اللہ نہیں ہے، یہ اجتہادی مسائل ہے۔ ہر علوم کے ماہرین اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق ایک تعریف ذکر کر دیتے، تب ان میں دو نقص ہوتے ہیں۔ ایک تو ہر کتاب میں آپ کو نئی تعریف ملے گی، نمبر دو کوئی تعریف بالکل تمام جزیات پر منطبق نہیں ہوگی، اس لیے کہ انسان کے بنایا ہوئے نا، اور انسان ناقص ہے۔ اب یہاں ایک مستقل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بار میں اس طرف نہیں جاتا، اس لیے اس کا ہر عمل ناقص ہے۔ تو تعریفات مختلف ہو سکتی ہیں، تو اس وجہ کہ اجتہادی اور اجتہاد ظن کا درجہ اور ظن میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ وہ ایک بریلی بھائیوں کے بہت بڑے مناظر ہیں، سعید اسد فیصل آباد کے، میری سب بڑی باتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو انتہائی درجے کا جاہل انسان ہے اور انتہائی درجے کا شاطر انسان ہے۔ تو اس نے ایک تماشا نیا یہ نکالا کہ ہم بریلیوں سے اتحاد، دیوبندیوں سے اتحاد چاہتے ہیں، لیکن دیوبندیوں کو ہم کافر کہتے ہیں، تو ہم کفر کی کوئی تعریف کریں گے جس سے تمہارا کافر ہونا ثابت ہو جائے گا، اور تم ہمیں مشرک کہتے ہو علم غیب حاضر ناظر اور فلاں فلاں پر، تو تم شرک کی ایسی جامع معنی اور بدعت کی ایسی جامع معنی تعریف کرنا کہ جو ہم پر فٹ آئے۔ اب ظاہر تعریفات تو کوئی بھی کہیں نہ کہیں بھی تو کوئی نہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے نا تعریفات پر، ہر تعریف پر۔ ابھی میں عقیدے کی 3 تعریفیں آپ کو پڑھاؤں گا، ویسے 5-6، ہر تعریف پر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ہم چلنے دیتے۔ تو لیکن ہم نے کیا کیا کہ ان کی اپنی کتابوں سے شرک اور بدعت کی تعریف جمع کی جو ان پر فٹ ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ہم نے ایک لطیفہ سنانا کہ تعریف کوئی بھی جامع معنی نہیں ہوتی، تو یہ تو ایک الزامی طرز تھا۔ پھر ہم نے تحقیقی تعریفات جمع کی کہ بدعت کی کیا تعریف علماء نے لکھی ہے، شرک کی کیا تعریف لکھی ہے۔ پھر ہماری گفتگو مولانا ایوب قادر صاحب بھی تھے، گفتگو کی اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اس پہ کیا جواب کیا۔ تو ایک ساتھی تنگ ہو گیا، اس نے کہا مولوی صاحب چھوڑو، وہ آیا نا ہم کہیں گے بغیر تعریف کے تو کافر ہے، بس مناظرہ کر کے کہتے ہیں جو نا تو بغیر تعریف کے کافر ہے، بس مناظرہ کر کے کہتے ہیں، بغیر تعریف کے بدعتی ہے، بس مناظرہ کر۔ تو ہم نے پھر واقعی چھوڑ دیا۔ وہ ایک لطیفہ ہو گیا نا کہ تعریفات تو کوئی بھی جامع معنی نہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، انسان کی بنائی ہوئی تعریفات ہے۔ اور مولانا رب نواز حنفی صاحب دامت فی العلوم نے ایک دفعہ میں کہا کہ میں نے کارکن سے پوچھا بھائی فلاں کیوں کافر ہے، کیا دلیل ہے تیرے پاس، تو فلاں کو کافر کہتا ہے؟ کہا فلاں بغیر دلیل کے کافر ہے، فلاں بغیر دلیل کے کافر ہے۔ تو میں نے کہا کارکن ایسا ہونا چاہیے نا، ایسا نظریاتی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے تعریفات آپ کو مختلف ملیں گی، اور انشاءاللہ بھی ہماری تعریفات بھی۔ تو اصطلاحی کی بھی کئی تعریفات کی گئی ہیں، ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ اتفاق طائفۃ مخصوصۃ من القوم، اتفاق طائفۃ مخصوصۃ من القوم علی وضع الشیء او الکلمہ، اتفاق طائفۃ مخصوصۃ من القوم علی وضع الشیء او الکلمہ۔ ایک اور تعریف بھی کی گئی ہے کہ لفظ کو اپنے اصل معنی سے نکال کر کسی اور معنی میں استعمال کرنا، کسی اور معنی کے استعمال کرنے پر کسی قوم کو اس پر اتفاق ہو جائے۔ جیسے صلاۃ کے تو لغوی معنی کئی آ سکتے ہیں نا یار، لیکن شریعت کی قوم کا، فقہا کا، قوم سے مراد یعنی اس فن کے ماہرین، قوم سے آپ کی پٹھان، چودھری، خان، پنجابی، سرائے کی یہ مراد نہیں ہے، وہ بھی ہیں لیکن ان کی پھر اپنی زبان کی اصطلاحات ہیں۔ تو ہر فن، ہر علاقے کے ماہرین، تو اب صلاۃ ہمارے ہاں کسی اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں فقہا کی زبان میں، کلمہ کے لغوی معنی کچھ اور ہیں، زخم کرنا نحو میں کسی اور معنی میں، نورانی قاعدے میں کسی اور معنی میں، عقائد میں کسی اور معنی میں۔ تو لفظ کو اس کے اصل معنی سے کوئی قوم کسی فن کے ماہرین نکال کر ایک دوسری خاص معنی میں اس کو استعمال کریں، یہ بھی اصطلاح کہلاتی ہے۔ پھر اس کی 3 قسمیں آپ نے خطبی میں پڑھی ہوگی، اصطلاح عرفی اور شرعی وغیرہ، بہرحال اس تفصیلات میں ہم نہیں جاتے۔ العقائد یہ عقیدہ کی جمع ہے۔ عقیدہ یہ عقد سے
الشد الوثاق، گٹھی لگانا، گانٹھ لگانا۔ تو چونکہ گانٹھ لگانے سے رسی مضبوط ہو جاتی ہے، وہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے جس کو آپ گانٹھ لگاتے ہیں، تو اس طرح عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ یہ مناسبت ہے، عقیدہ بھی مضبوط شے کا نام ہوتا ہے، جبکہ جس کو آپ گانٹھ لگاتے ہیں وہ مشکل سے کھلتا ہے، تو عقیدہ بھی مشکل سے آدمی چھوڑتا ہے۔ تعریفات، ایک تعریف یہ کی گئی ہے، علم یبحث فیہ عن المبدا والمعاد، علم یبحث فیہ عن المبدا والمعاد واحوال الکائنات علی قانون الاسلام۔ مبدا کائنات کی ابتدا کیسی ہوئی، معاد قیامت، یہ سب کچھ کیسے ختم ہوگا، اور کائنات کے لیل و نہار جس سے اللہ کی وحدانیت ثابت ہو، قانون شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ هو علم یعرف به العقائد الاسلامیہ یا یعرف به العقائد الدینیہ بأدلۃ شرعیہ، ایک تعریف یہ کی گئی ہے۔ تیسری تعریف جس کو پسند کیا گیا اور جامع معنی تعریف ہے، جو شرع مواقف کے اندر بھی ہے اور کشف الظنون کے اندر بھی ہے، ہوا علم یقتدر معہ، ہوا علم یقتدر معہ علی اثبات العقائد الدینیہ علی اثبات العقائد الدینیہ علی الغیر بالحجج، بإیراد الحجج، بإیراد الحجج ودفع الشبہ عنہا، ودفع شبہ عنہا۔ اس کے ہر لفظ پر تحقیق ہو سکتی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر یہ، اس علم کو حاصل کر کے آدمی کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دو تین کام کرتا ہے۔ ایک تو وہ عقائد دینیہ کا اثبات کر سکتا ہے دلائل کی روشنی میں، یعنی بالفعل اس کو ملکہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ جب چاہے جتنے بھی عقائد اسلامیہ ہے اس کا بالفعل کیا کر سکتا ہے، دلائل کی روشنی میں اثبات کر سکتا ہے۔ ایک کام یہ متکلم یہ کرے گا، متکلم اسلام کون ہوتا ہے وہ سنو آج ذرا، ایک کام تو یہ کرے گا کہ عقائد اسلامیہ کو دلائل کے ساتھ جانتا ہوگا۔ نمبر دو، ان عقائد پر باطل کے جو اعتراضات ہیں ان کو رد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، وَدَفْعِ الشُّبَهِ عنہا، یہ دوسرا جز، یہ دو کام کرے گا تو متکلم بنے گا۔ لہذا آپ انشاءاللہ جب تمام عقائد کے عالم ہو جائے مع دلائل، ان کے دلائل بھی آپ کے سامنے جمع ہو جائیں، اور فریق مخالف کے اعتراضات اور شبہات کا مسکت جواب بھی دینے کی صلاحیت ہو تو آپ متکلم ہیں، آپ مناظر ہیں۔ یہ نہیں کہ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی اردو کی 2 کتابیں پڑھی اور مناظر اسلام اور خطیب شرق اور غرب ہو گئے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ ابتدائی باتیں تھیں۔ اگلی بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، اس کے بعد الحمدللہ المتوحد یعنی خطبہ وغیرہ الی آخر شروع کیا۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے شرع کا معنی بیان کیا، اچھا ایک ترجمہ بھی ہوتا ہے، ہوا تفسیر بلسان آخر، کسی دوسری زبان میں کسی چیز کی وضاحت کرنا، اس کو ترجمہ کہتے ہیں، ترجمہ۔ اور عربی کے اندر ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ذکر و احوال شخص، کسی شخص کے حالات کو بیان کرنا، جس کو آپ سوانح عمری کہتے ہیں۔ تو عربی میں اس کو سوانح عمری نہیں کہتے، سیرت کہتے ہیں یا ترجمہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کتب تراجم، تو یہ نہیں کہ اس کے اندر ترجمے لکھے ہوتے ہیں، بلکہ حالات لکھے ہوتے ہیں۔
اسماء الرجال ہو گیا، تاریخ ہو گیا، یہ کتب تراجم بھی ہے۔ تو متن، شرح اور ترجمہ یہ تینوں حل ہو گئے۔ تو شارح کا کام تو کتاب حل کرنا تھا، تو کتاب حل کرنے کے بجائے وہ بسم اللہ اور حمد اللہ میں لگ گئے۔ یہ تو کتاب کے مقاصد میں سے ہی نہیں ہے۔ دراصل شارح نے حدیث پر عمل کرنا تھا، قرآن کی اتباع کرنی تھی، سلف کے پیچھے چلنا تھا۔ کل امر زبال، تم سن کے تھک گئے ہو۔ لم یبدا فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی روایت لا یبدا فی بالحمد للہ، ابن ماجہ کی، فہو اقطع و ابتر، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ ہر وہ کام جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے یا الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ دم بریدہ ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے۔ تو اس پر عمل کرنے کے لیے پہلے بسم اللہ اور خطبہ لے کر آئے، اور اسلاف کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنی کتاب جب شروع کرتے تو بسم اللہ اور الحمد سے شروع کرتے۔ اعتراض ہوگا میرے بھائی، بسم اللہ اور حمد اللہ کی حدیثیں متعارض ہیں۔ بسم اللہ والی حدیث میں لکھا ہے ہر ذی شان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ دم بریدہ ہے، اور الحمد والی حدیث میں کہ ہر وہ کام جو الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ دم بریدہ ہے۔ تو جب حدیث متعارضان والحدیثان متعارض، دو متعارض حدیثیں جب جمع ہو جائے، لا یمکن العمل بہما صغرا کبرا، لہذا دونوں حدیثوں پر عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ سے شروع کریں گے تو حمد والی رہ جائے گی، ہم سے شروع کریں گے تو جب دو حدیثیں دونوں سے آپس میں دونوں حدیثوں کا تعارض ہے صغرا، اور ہر چند کے جس میں دو حدیثوں کا تعارض ہو تو ان دو حدیثوں پر عمل، لہذا نتیجہ دونوں حدیثوں پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یہ نتیجہ نکل جائے گا شکل اول کی صورت میں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہاں جو با ہے بسم اللہ الحمد اللہ، یہ با ابتدا کے لیے نہیں ہے بلکہ با تبرک کے لیے، اے متبرکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ابتدا کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے ہے؟ تبرک کے لیے ہے۔ اعتراض کوئی نہیں۔ دوسرا جواب، ابتدا کی تین قسمیں، ابتداء حقیقی، تقدم الشیء علی جمیع ما عدا، یہ قضیہ کلیہ کے حکم میں، ابتداء عرفی، تقدم الشیء علی شیء ما، یہ قضیہ محملہ کے حکم میں، ابتداء اضافی، تقدم الشیء علی بعض ما عدا، یہ قضیہ جزیہ کے حکم میں۔ اب عقلاً 9 صورتیں بن سکتی ہیں۔ بسم اللہ والی حدیث بھی ابتداء حقیقی پر معمول ہو، اور الحمد والی حدیث بھی ابتداء حقیقی پر معمول ہو، بسم اللہ والی حدیث بھی ابتداء عرفی پر معمول ہو، الحمد والی حدیث بھی ابتداء عرفی پر محمول ہو، بسم اللہ والی حدیث بھی ابتداء اضافی پر محمول ہو، الحمد والی حدیث بھی ابتداء اضافی پر محمول ہو۔ چوتھی صورت، بسم اللہ والی حدیث ابتداء حقیقی پر معمول ہو، الحمد والی حدیث ابتداء عرفی پر معمول ہو۔ پانچویں صورت، بسم اللہ والی حدیث ابتداء حقیقی پر معمول ہو اور الحمد والی حدیث ابتداء اضافی الی آخری۔ لے جواب، اس میں سے چوتھی صورت کو لے لیں گے۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو، مجھے کراچی کا مزاج پتہ ہے، پریشان نہ ہو، یہ صرف آج اور کل برداشت کر لو، دو وجہ سے۔ ابھی تو آگے متوحد پر جو میں بولوں گا وہ تو آپ وہ سننا، دو وجہ سے۔ بعض ہمارے ساتھی ایسے ہوں گے جو ناواقفی کی وجہ سے ہو سکتا ہے عقیدے میں ہمارے ساتھ متفق نہ ہو، تو ان کو نصیحت ہو جائے گی کہ جو حدیث جو استاد ایک ایک لفظ پر اتنی تحقیق کر سکتا ہے، غور و فکر کر سکتا ہے، انشاءاللہ وہ عقیدوں پر بھی غور و فکر کر کے آیا ہوگا، وہ غلط عقیدے نہیں رکھتا ہوگا، وہ پاگل تو نہیں ہے کہ جس کا قبر اور حشر میں کوئی فائدہ نہیں اس پر تحقیقات جھاڑے، اور جس کا قبر اور حشر میں پوچھنے اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ تو اگر بالفرض میرا عقیدہ ایسا نہیں ہے تو انشاءاللہ استاذی پر مجھے کیا ہے، اعتماد ہے، اس نے تحقیق کی ہوگی۔ اور دوسرا یہ، اگر پھر بھی کسی کا علم جوش مارے تو اس کو بھی نصیحت ہو جائے کہ ذرا خیال کرنا ہے۔ اگر پھر بھی کسی کا علم جوش مارے کہ نہیں میں نے استاد جی سے بحث کرنی تو وہ ذرا خیال کرے، پھر بات سمجھے کہ ابھی آپ نے ہمارا پیار دیکھا ہے، ہمارا وہ والا سٹائل نہیں دیکھا انشاءاللہ جو ہمارا میدان میں ہوتا ہے، کہتے تھے نا۔ تبھی تو بڑوں کے پاس ہمارا نام لوگے تو مناظرہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا کہ نہیں ہم نہیں کر رہے، بس چھوڑو، ٹائم نہیں ہے، کہتے جائے۔
بہرحال تو اس میں سے چوتھی صورت پر ہم معمول کریں گے بسم اللہ کو یعنی یہ ابتدائے عرفی پر ہم اس کو معمول کر سکتے ہیں، اور ابتدائے عرفی یہ محملہ کے حکم میں ہوتا ہے، جزئی پر بھی بولا جا سکتا ہے اور کلی پر، تو بسم اللہ ابتدائے حقیقی ہو جائے گا۔ اور الحمد یہ اضافی بھی ہو سکتا ہے، عرفی بھی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چونکہ مقصود سے مقدم نہیں ہے، اس سے مقدم مقصود نہیں ہے، بسم اللہ مقصود نہیں ہے، لہذا الحمد اس پر بھی معمول ہو سکتا ہے۔ اور جز سے بعض مادہ سے مقدم ہے تو اس پر بھی کیا معمول ہو سکتا ہے۔ ایک اور آسان جواب بھی دیا جا سکتا ہے، یہ سارے مغز ماری اس وقت کرنا جب الحمد اور بسم اللہ والی حدیثیں مختلف ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمائے کہ دراصل تینوں حدیثیں ایک ہی ہے، ایک حدیث میں بھی ذکر اللہ کے الفاظ ہے، الحمد بھی ذکر ہے، بسم اللہ بھی ذکر ہے، تو جس سے شروع کر دو شروع کر دو۔ چوتھا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ پر عمل دراصل حمد پر ہی عمل ہے، اس لیے کہ بسم اللہ کے اندر بھی الرحمن الرحیم اللہ کی حمد آ رہی ہے، لہذا اس پر بھی کیا ہو سکتا ہے، یہ کراچی کے مزاج پر میں آ گیا ہوں، اس پر بھی معمول ہو سکتا ہے۔ آگے الحمدللہ پہلا لفظ لے لیتے ہیں۔ بسم اللہ میں چونکہ تحقیقات ہو چکی ہے متن و تاویہ میں، الحمدللہ میں الف لام چاروں ہو سکتے ہیں، میں اس تفصیلات میں نہیں جاتے، آپ نے پڑھ لیے ہوں گے، ہم علم کلام کے اعتبار سے الف لام کو طے کریں گے۔ معتزلہ کے ہاں الف لام جنسی ہے الحمد کے اندر، استغراقی نہیں ہے، یہ بڑے بے ایمان ہیں، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ معتزلہ جو ہے افعال، بندوں کے افعال کا خالق خود بندے کو مانتے ہیں، بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، تو جب بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے تو اس کی بھی تعریف ہو سکتی ہے ان افعال پر، لہٰذا وہ استغراقی نہیں مانتے، ورنہ پھر تو ساری تعریف اللہ کے لیے ہو جائے گی نا یار، تو تبھی وہ ماہیت ہے یعنی جنس الف لام جنسی مانتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت یہاں الف لام استغراقی کو ترجیح دیتے کہ ساری تعریفیں کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ معتزلہ کی بات بھی رد کی جا سکتی ہے کہ اگر الف لام جنسی مان بھی لے تب بھی تمہارا کام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ماہیت اپنے افراد کے ماتحت ہوتی ہے، اپنے جمیع افراد کے ساتھ ہوتی ہے نا، اگر ایک فرد بھی خارج میں پایا جائے گا تو ماہیت بھی خارج میں پائی جائے گی۔ بہرحال چلو میں اس طرف نہیں جاتا، بعض طلبہ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں۔ پھر یہ کہ اس پر یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ الحمد اصل میں حمد اللہ تھا، بس چلو خیر چھوڑو جو ہے نا، پھر یہ کیسے الحمد ہوا، تو یہ معتزلہ کو دو طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ المتوحد، المتوحد، یہاں چلو یہاں ذرا 6-7 اعتراضات ہیں، تو ہم آج کے سبق کو وما علینا الا البلاغ المبین اسی پر اکتفا کرتے ہیں تو یہ صحیح ہے انشاءاللہ، جو ہے نا آہستہ آہستہ انشاءاللہ چلیں گے۔ یہاں تک کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ آگے انشاءاللہ المتوحد پر ہم بات کریں گے بعد میں انشاءاللہ۔